السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا واقعہ ہے قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، وہ قارون جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور کھلم کھلا اس نے چیلنج کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر جو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، لیکن مال تو دیا ہے لیکن وہ لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے کتنا عذاب رکھا ہے اس کے اوپر یہ پورا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو آپ مکمل سنیں۔ تو دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا جات بھائی تھا، جس کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قصص کا 8واں رکوع سارا کا سارا اسی قصے میں ہے، جس کا ترجمہ میں توجیہ ہے یہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے ان کا چچا جات بھائی تھا، سو وہ کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی جور آور شخصوں کو گراور کر دیتی تھیں، یعنی ان سے وہ مشکل اٹھتی تھیں۔ اور جب خزانوں کی کنجیاں اتنی تھیں تو ظاہر ہے کہ خزانے تو بہت ہوں گے۔ اور اس نے یہ تکبر اس وقت کیا تھا جب کہ اس کو اس کی برادری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ تو اس مال و دولت پر اترا مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تجھ کو خدائے تعالیٰ نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراموش نہ کر۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اس کے بندوں پر احسان کیا کر، اور خدا کی نافرمانی اور حقوق واجبہ ضائع کر کے دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے ان کی نصیحتیں سن کر یہ کہا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا کہ میری حسن تدبیر سے یہ جمع ہوا، نہ اس میں کچھ غیبی احسان ہے، نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حق ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس کے قول پر عتاب فرماتے ہیں کہ کیا اس قارون نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو مالی تکبر میں بھی اس سے کہیں بڑھ کر ہوئے تھے، اور جماعتی حیثیت سے مجمع بھی ان کا زیادہ تھا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں جہنم کا عذاب الگ رہا، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کا معلوم کرنے کی غرض سے سوال بھی نہ ہوگا کہ ہر شخص کا پورا حال اللہ تعالیٰ شانہ کو معلوم ہے۔ مطالبے کی وجہ سے سوال علیحدہ رہا۔ پھر وہ قارون ایک مرتبہ اپنی آرائش و شان کے ساتھ اپنی برادری کے سامنے نکلا، تو جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو بھی یہ ساز و سامان ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے، واقعی یہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے۔ یہ تمنا اور حرص مال کی تھی، اس سے ان لوگوں کا کافر ہونا لازم نہیں ہے، جیسا کہ اب بھی بہت سے مسلمان دوسری قوموں کو دنیاوی ترقیاں دیکھ کر ہر وقت للچاتے ہیں اور اس کی فکر و سعی میں لگے رہتے ہیں کہ یہ دنیاوی فروغ ہمیں بھی نصیب ہو۔ اور جن لوگوں کو علم دین اور اس کا فہم کیا گیا تھا ان حریصوں سے کہنے لگے، ارے تمہارا ناس ہو، تم اس دنیا پر کیا لالچاتے ہو؟ اللہ کے گھر کا ثواب اس چند روزہ مال و دولت سے لاکھ درجے بہتر ہے، جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اور ان میں سے بھی کامل درجے کا ثواب انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو
صبر کرنے والے ہوں۔ اور پھر جب ہم نے قارون کی سرکشی اور فساد کی وجہ سے اس کو اور اس کی محل سرائے کو زمین میں دھسا دیا، سو کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی کسی تدبیر سے بچ سکا۔ بے شک اللہ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے اور کون بچ سکتا ہے۔ قارون پر یہ عذاب کی حالت دیکھ کر کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، وہ کہنے لگے، بس جی، یوں معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی کا مدار خوش نصیب یا بد نصیبی پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کی فراخی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ اس کی فراخی کو خوش نصیبی سمجھ رہے تھے۔ باقی اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھسا دیتا کہ گنہگار تو آخر ہم بھی ہیں ہی۔ بس جی، معلوم ہو گیا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہے، گو یہ چند روز زندگی کے مزے لوٹ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا جاد بھائی تھا، دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا، موسیٰ اس نام سے تمہارے مال کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کر لو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تمہاری کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا، میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فاحشہ کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانا شروع کیے کہ مجھے یہ احکامات دیے ہیں، اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اور اگر آپ خود زنا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں آپ نے۔ اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ اگر میں آپ پر یہ الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدے میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو اس کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ بے عاجزی سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان کو دھسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھس گئے۔
پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، وہ سب نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے، میری عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے میں ان کی دعا قبول کر لیتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آیت شریفہ میں دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آخرت کے لیے عمل کر۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا دنیا کا وہ حصہ ہے جس میں آخرت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، یعنی جتنے کی دنیا میں ضرورت ہے اس کو باقی رکھ اور جو زیادہ ہے اس کو آگے بھیج دے۔ ایک اور حدیث میں ان سے نقل کیا گیا کہ 1 سال کی روزی باقی رکھ لے اور جو اس سے زیادہ ہے وہ صدقہ کر دے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے سنا کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے الزام لگایا اور پھر اللہ نے اس کو کیا سزا سنائی اور کیسی سزا میں اس کو مبتلا کیا۔ اللہ نے ہم میں سے بھی تمام لوگوں کو مال دیا ہے، لیکن اللہ معاف کرے کہ وہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور لمبی لمبی امیدیں لگاتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ ہم لوگ علماء اکرام سے چھوٹی چھوٹی سی سنتوں کے بارے میں تو معلومات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتا دیجیے حضرت، کہ یہ مسئلہ بتا دیجیے حضرت، لیکن نہیں معلوم کرتے تو زکوٰۃ کا معاملہ معلوم نہیں کرتے کہ زکوٰۃ ہم پر کب فرض ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور اس ویڈیو کو سننے والے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو، اگر اللہ نے مال دیا ہے اور ہم صاحب نصاب ہیں تو اللہ ہمیں بھی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے دوستو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور رکھیں اور صدقہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے قصے کے ساتھ، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔